نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس سے متعلق گزشتہ نشست میں بھی کچھ عرض کیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بالغ ہونے کے بعد اس کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ گئیں اور پھر بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ دین کے رستے پر چلنے لگا۔ جتنی بھی نماز یا روزے اس کے ذمے باقی تھے وہ اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے لگا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ یا یہ ہے کہ ایک انسان کا نماز کا معمول تو ہے لیکن وہ بستر پہ لگ گیا، بیمار ہو گیا اپنی آخری عمر میں، اور کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ ایسی صورت میں کیا وہ جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں وہ اس کے ذمے سے معاف ہو جائیں گی یا اس کو بھی قضا کرنا ہوگا، اور قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو فرض انسان کو اپنے ہوش و حواس میں اس کی طرف متوجہ ہو جائے وہ پھر انسان کو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ نماز اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ذمے سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ساقط نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جو نماز اگر انسان سے رہ گئی ہے تو یہ بات تو ختم ہوگی کہ وہ معاف ہو جائے گی، بلکہ نماز کا معاملہ تو زیادہ سخت ہے، کیونکہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا انسان سے وہ نماز ہی سے متعلق ہوگا۔ تو لہذا جب نماز سے متعلق سوال ہوگا تو نماز کی فکر بھی خوب ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ذمے سے نمازیں رہ گئیں بہت ساری، تو پھر اس کو ایک وصیت لکھ لینی چاہیے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں، میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں۔ تو پھر اس کے ورثاء کا کام بنتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اپنی جو میراث ہے وہ آپس میں بانٹنے سے پہلے اس کے جو مال میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ مال کی تقسیم کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے جو اس شخص سے متعلق جو ضروری لوازمات ہیں، اس کے ذمے کچھ معاملات رہتے ہیں، ان کی ادائیگی ہوگی۔ تو لہذا اگر کسی کے ذمے کچھ نمازیں ہیں تو اس کو وصیت کرنی چاہیے، اور اس وصیت کو پورا کرنا ورثاء کے ذمے لازم ہوگا کہ جتنی نمازیں اس نے اپنے ہوش و حواس میں ضائع کر دی ہیں، یا بیمار تھا لیکن اگر پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا، اشارے سے پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا، لیٹ کر پڑھ سکتا تھا، وضو نہیں کر سکتا تھا تو تیمم کر کے پڑھ سکتا تھا، کسی بھی طریقے سے اگر وہ نمازوں کی ادائیگی پر قادر تھا تو ان نمازوں کی ادائیگی اس کے ذمے لازم ہوگی۔ لہذا پھر اس نماز کی وصیت کرے، اور ورثاء کے ذمے لازم ہوگا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ اب فدیہ کیا ہوگا؟ ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور صدقہ فطر جو کم سے کم ہے وہ گندم کے حساب سے 100 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی رقم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اب دن کی 6 نمازیں ہیں، چونکہ وطر واجب بھی ہے تو لہذا دن کی 6 نمازوں کا فدیہ بنے گا 600 روپیہ۔ اس لحاظ سے اگر کسی کے ذمے ایک دن کی نمازیں رہتی ہیں تو اس کا فدیہ جو ہوگا 6 نمازوں کا وہ 600 روپیہ بنے گا۔ اس کو آگے بھی لے کر جایا جا سکتا ہے کہ جتنی نمازیں کسی کے ذمے باقی ہوں گی اتنی ہی نمازوں کے حساب سے اس نے نمازوں کا بھی فدیہ دینا ہوگا، اور روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ روزوں کا بھی فدیہ دینا ہوگا، لیکن روزوں کے اندر تھوڑی سی مزید بھی تفصیل ہے کہ کس صورت میں اس کا فدیہ ہوگا یا کس صورت میں نہیں ہوگا، اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ لیکن ایک اور بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ان کا سلسلہ ہے ماہانہ طور پر کہ وہ کچھ عرصے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ ایک فرض سمجھ لینا چاہیے کہ نمازوں کا معاملہ چونکہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ کا ہے، جبکہ روزے کا معاملہ سال میں 1 مرتبہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ خاتون سے اگر اس بیماری کے دوران نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ بسا اوقات اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ 10 دن کی بیماری ہے تو 50 نمازیں اس کے ذمہ رہ جائیں گی۔ اتنی نمازوں کی قضا کرنا ایک مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرماتے ہوئے نمازوں کو تو اس عرصے میں معاف رکھا اور بعد میں اس کی قضا بھی لازم نہیں کی، لیکن روزے چونکہ سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں تو روزوں کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ باقی روزوں کی کیا تفصیل ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔